ہمارے معاشرے میں، اور صرف ہمارے معاشرے میں نہیں، یہ تمام معاشروں میں، کہ کچھ برائیاں، کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں جن پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی حد نہیں، کوئی تعزیر نہیں، لیکن وہ گناہ کے زمرے میں ہیں اور یہ معاشرتی برائیوں کی ذیل میں ہیں۔ اس میں سب سے بڑی بات جھوٹ بولنا۔ اب یہ جھوٹ بولنا جو ہے، اس میں بہت ممانعت ہے کہ دوسروں کے ساتھ جھوٹ بولنے کی ممانعت شدت کے ساتھ ہے، لیکن اس پر سزا کوئی نہیں ہے یا مواخذہ اس کا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جب دین اسلام نے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے تو ایک معاشرتی عیب یا معاشرتی برائی کے ذیل میں یہ بات آئے گی۔ اس کو ایک اور طرح سے بھی دیکھا جائے کہ ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ آپس میں ملتے ہیں، اور یہ شاید خواتین میں یہ شاید زیادہ ہے، کہ جاتے جاتے کوئی ایک فقرہ کہہ دیا، اس کے وہ فقرہ کہنے میں اس کے پس پردہ کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر وہ فقرہ نہ بھی کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن اس ایک فقرہ کہنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک فساد اور دنگا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلاً کہ کوئی خاتون اپنی کسی عزیزہ کے ہاں، اپنی کسی رشتہ دار کے ہاں گئی اور جا کے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ یہ کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، دیکھو ہم فلاں ہماری وہ رشتہ دار، وہ تو کتنے اچھے کپڑے پہنتی ہے۔ اب اس نے اس کے کہنے میں اس کی نیت میں خرابی کوئی نہیں، لیکن ایک وہ جو اندرون کی بات ہوتی ہے کہ جو کسی شے کا احساس نہ کرنا، اور نتیجہ کیا اس کا نکلتا ہے کہ خاوند گھر آتا ہے تو ایک جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے تم اچھے کپڑے نہیں لے کر دیتے۔ اسی کو اس طرح سے، اور یہ خاص طور پر آج کے دور میں گھروں میں لڑائی جھگڑے کے حوالے سے، کہ موبائل ہے، ماں نے شادی شدہ بیٹی کو صبح 10 بجے ٹیلی فون کیا، کیا کر رہی ہو؟ کہ میں ناشتہ بنا کے فارغ ہوئی ہوں۔ اچھا تمہاری نند کیا کر رہی ہے؟ کہ وہ تو ابھی سو رہی ہے۔ ہائے ہائے، تم اچھی فالتو آئی ہوئی ہو، تم نے ہی سارے گھر کے ناشتے بنانے ہیں۔ اور یقین کریں کہ اس گھر میں ایک فساد شروع ہو گیا، پھر اس نے کام نہیں کرنا اور گھر میں لڑائیاں جھگڑے۔ اسی طرح ساس کا بہو کے بارے میں رویہ۔ اب یہ اس چیز کو دیکھیں، میں جو اگلی باتیں ہیں، میں یہ مختصر چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمارے روزمرہ میں درپیش آتی ہیں، کہ ایک جگہ ایک میاں بیوی میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ بیٹیاں اپنے والدین کو بہت اچھا سنبھال لیتی ہیں، اور کیا ہی اچھا ہو کہ خاوند انہیں یہ اجازت دیں کہ وہ اپنے والدین کی کیئر کریں۔ اور بہت خوبصورت بات اس کے خاوند نے جواب میں کہی کہ اگر جو گھر میں ماں باپ موجود ہیں تم انہیں اپنے والدین کی جگہ رکھو تو کیا اس میں کوئی برائی ہے؟ اور کیا ہمارا جو معاشرتی سیٹ اپ ہے، کیا اس کے مطابق ایک بہت اچھی صورت نہیں بن جاتی؟ اور ایک مثلا لطیفے کے طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ تمہارا داماد کیا کر رہا ہے، کیسی ہے تمہاری بیٹی کے پاس؟ اللہ تو ہر کسی کو ایسا داماد دے کہ وہ میری بیٹی کو تو پاؤں نہیں نیچے لگانے دیتا، اس کو پانی بھی چائے بھی بیڈ پر ہی دیتا ہے۔ تمہاری بہو کا کیا حال ہے؟ آئے نہیں، کیا بتاؤں، میرا بیٹا تو جو ہے وہ تو بیوی کے نیچے ہی لگا۔ اب یہ دو عملی ہے یا نہیں؟
کیا جو شے بیٹی کے لیے پسند کر رہی ہے کیا بہو کے لیے وہ نہیں ہے؟ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں، اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ جس میں ایک چھوٹی سی بات، ایک فکرہ، اور وہ فکرہ پورے ایک گھر کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اب میں نے پہلے کئی دفعہ ایک یہ بات دوستوں کو، اور فیصل آباد ہی کا واقعہ ہے کہ ساس بہو میں شدید قسم کا جھگڑا، اور اس میں جو چکر میں آیا ہوا وہ بیچارہ، وہ ایک کا بیٹا ہے ایک کا خامند ہے، کہ جو ہی وہ گھر میں داخل ہوا ماں نے پکڑ لیا، نہیں تو وہ تم تو ایسے فلاں 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 ہو کہ تمہاری بیٹی تو میرا جان لے کے ہی چھوڑے گی مجھے۔ آدھا گھنٹہ اب کام سے آیا ہے، وہ ٹینشن یا جو دن کا تھکاوٹ، سارا کچھ، کھانے کا نہیں پوچھنا، چائے کا پانی کا نہیں پوچھنا، یہ کام شروع کر دینے آتے ہی۔ اس کے بعد ماں سے بچے نکل کے اٹھ کے گیا، بیوی نے پکڑ لیا کہ تمہاری ماں تو میرے اوپر تعویذ کر کر کے وہ تو مجھے مارنا ہی چاہتی ہے۔ اور یہاں کا ایک واقعہ کہ ایک جگہ وہ جو میں نے بات گزارش کی کہ وہ اس طرح سے کہ دونوں نے پکڑ لینا اس کو اور اس کا برا حال، اور ایک دن اس بات کے کافی دنوں کے بعد اس خاتون کا چھوٹا بیٹا گھر آیا اور آ کے کہتا ماں آج بھابھی اسی گھر سے نکل رہی تھی جہاں تو جاتی ہے۔ ایک ہی شخص سے دونوں عورتیں تعویذ لے رہی ہیں ایک ہی طرح سے، اور اسی کی بات پر کہ وہ ساس کو یہ کہتا ہے کہ تمہاری بہو تو تمہیں مروانا چاہتی ہے، اور وہ اس کے لیے اس کو تعویذ دے رہا ہے، اور بہو کو بھی کہ تمہاری ساس تمہیں مروانا چاہتی ہے، اس کے لیے بہو کو تعویذ دے رہا ہے، اور اس گھر میں جو فساد برپا ہے، اس گھر میں جو ایک ٹینشن ہے، اور یہ چیزیں دیکھیے کہ اس کو آگے چلتے ہوئے اگر کہ جس طرح سے قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ لوگوں کو برے القاب سے، برے ناموں سے مت پکارو۔ اب کسی کا کوئی جسمانی عیب ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، یا کچھ اور کوئی عارضہ ہے، اس کو پیدائشی عارضہ ہے اس میں اس کا، لیکن یہاں ایک اس کی پہچان بنا دی جاتی ہے کہ وہ فلاں کانے کو دیکھا ہے، یا فلاں وہ کون کانا لنگڑا، یہ اس طرح کی باتیں، یہ جو ایک عزت نفس کو مجروح کرنے کی بات ہے کہ ایک شخص جس کا اپنے عیب میں کوئی اس کا قصور نہیں، اور اگر ہو بھی گیا ہے، کسی کا وہ ایکسیڈنٹ میں ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹانگ چھوٹی ہو گئی، اس طرح کے اور کوئی اس طرح کا عارضہ ہو گیا، تو اس میں ایک اس کی پہچان کے لیے بنا دیا گیا۔ ہمارے یہاں کچھ عرصے سے ایک جو بلیسفیمی کا، اور اس میں سب سے بڑی بات کہ سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا سری لنکن شہری کے ساتھ، یا ادھر میاں چنو والی سائٹ پر ایک واقعہ ہوا، مسجد کا واقعہ ہوا۔ اب قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح چھان بین کر لو، فتبینوا، اور اس میں یہ کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس خبر کی بنیاد پر کوئی عمل کر لو اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ اب یہ جو اس کو دیکھا جائے تو
اپنے فیصلہ، یہ سیالکوٹ والا واقعہ، اس کو اگر دیکھا جائے تو ایک شخص نے کہ اچھا جی اس نے کاغذ کی لکھے ہوئے تھے یا کوئی پوسٹر لگا ہوا تھا، اس کی بے حرمتی کی، اس کو اس میں ڈال دیا، ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ اس کے بعد جب تحقیقات ہوئی، لوگوں نے ایک دوسرے کو پوچھا، بات کی تہہ تک پہنچے، تو ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ پوسٹر اس نے اتارے، لیکن وہ پوسٹر ایسے نہیں تھے کہ جن میں کوئی بے حرمتی کا پہلو تھا۔ مجھے جو اطلاع ہے میں اس کے مطابق بات گزارش کر رہا ہوں۔ پھر یہ جو میاں چنو والی سائٹ پر واقعہ ہوا کہ مولانا مسجد سے باہر نکلے اور آ کے انہوں نے شور مچایا کہ یہ ایک شخص مسجد میں قرآن مجید کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ لوگ گئے، واقعہ ہوا اسی طرح کا، لیکن وہ کرنے والا پاگل تھا، فاتر العقل تھا۔ کیا اب ایسے شخص پر جس بہیمانہ انداز میں تشدد کیا گیا، اس کو درخت کے ساتھ باندھ کر اس کو پتھر مارے گئے اور ان پتھروں کی وجہ سے اس کی موت واقعہ ہو گئی، موت واقعہ ہو گئی۔ جن لوگوں نے یہ حرکت کی، کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہیں؟ وہ تو قانون کی نظر میں بھی مجرم ہیں، کیا اللہ کی بارگاہ میں بھی مجرم ہیں یا نہیں؟ کہ ایک شخص جو ذہنی طور پر، جو دماغی طور پر اس قابل نہیں ہے، شرائط ایمان کی، کہ ایک شخص ہے مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، 20 سال کا ہے، لیکن اس کی دماغی صلاحیت نہیں ہے، اس پر قرآن، نماز، روزہ، حج یا زکوٰۃ کوئی شے بھی وہ مکلف نہیں ہے اس بات کا، اس لیے کہ دین کے احکامات پر عمل پیرائی جو ہے اس کے لیے شرط عاقل اور بالغ ہونا۔ اب یہ عاقل اگر کوئی نہیں ہے، بے شک بالغ ہے، تو اس پر اس کی حدود نہیں آئے گی، اس کی ذمہ داری نہیں آئے گی۔ ہمارے ہاں بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ جانے، اور اس کو اگر تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں تو کچھ واقعات ہوئے۔ لاہور میں ایک واقعہ ہوا، ایک بستی جلا دی گئی۔ اسی طرح گوجرے میں شاید ایک واقعہ ہوا، وہاں بھی ایک بستی جلا دی گئی، اور نعرہ یہی تھا کہ انہوں نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ہے۔ جب بعد میں تحقیقات ہوئیں اور اصل بات کی تہہ تک پہنچا گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو معاملہ ہی کچھ اور تھا، یہ دین کے معاملے کو ایکسپلائٹ کیا گیا، اس کو اپنے مقصد کے لیے، یہ جو بلیسفیمی کا قانون ہے اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ ان چیزوں کو، ان باتوں کو، کہ دین اسلام جہاں کہیں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، اس طرح کی بات ہوتی ہے، یہ جو واقعات میں نے یہ 3-4 بتائے کہ سیالکوٹ والا اور یہ میاں چنو والا، یہ میاں چنو خاص نہیں ہے، اس کی وسینٹی میں ہے۔ اب اس میں پھر آگے کچھ چیزیں آتی ہیں کہ اگر وہ واقعہ جس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے وہ 100% درست ہے، تو جس نے آ کے بازار میں شور مچایا ہے اس نے پولیس کو اطلاع کیوں نہیں کی؟ پھر لوگوں نے سنا، اشتعال یقیناً یہ ایک دینی حمیت کا تقاضا ہے، لیکن اس دینی حمیت میں ہمیں دین کے احکامات کو فراموش نہیں کرنا، دین کے احکامات سے روگردانی نہیں کرنی۔ اب اس کو ایک شے دیکھیے کہ ہمارے ہاں مسلک کو مذہب سے بلند مقام دے دیا گیا ہے،
اور اس میں ہمارے ہاں یہ بات بھی آ گئی ہے کہ فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، اور یہ شے کہ کافر ہونا جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کسی نے کسی مومن کو کسی کافر سے تشبیہ دی اور وہ نہیں ہے تو یہ شے اس کہنے والے کی طرف لوٹ کر آئے گی۔ یہ معاملات، یہ چیزیں، یہ باتیں اس میں کہ اور اس کو ایک شے اور دیکھیے کہ قرآن مجید کا جو ارشاد ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا اسوہ، بہترین انداز گزران ہے۔ اب ہم یقیناً ہم میں جذبہ ہے، ہم میں شوق ہے، ہم کوشش اور کاوش کرتے ہیں، لیکن جہاں کہیں کوئی اس طرح کا معاملہ درپیش ہوتا ہے تو ہماری عقل کہیں دور چلی جاتی ہے۔ ہم بغیر سوچے سمجھے کہ ہمیں دین کی تعلیم کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا اس بارے میں حکم کیا ہے، فرمان کیا ہے یا عمل کیا ہے، اس کو پس پشت رکھ کر اپنی بذات کو لے کر آگے چل پڑتے ہیں۔